نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. صدق الله العظيم. یہ تعزیتی نشست ہے. کلمات تعزیت پیش کرتا ہوں. اعظم اللہ اجرکم واحسن اللہ عزاکم وغفر موتانا وموتاکم. ان للہ ما اعطى وله ما اخذ وكل شيء عنده باجل مسمى. اللهم اجرنا في مصیبتنا واخلف لنا خيرا منها. اللهم انفعنا بعلومه وانواره واسراره. آج 20 سال کے بعد داغ یتیمی پھر سے تازہ اور ہرا ہوا ہے. 2003 میں والد صاحب کا انتقال ہوا تھا. 2023 میں ہمارے مخدوم مکرم مربی باتوفیق مصلح اس دنیا فانی سے دار بقا کی طرف تشریف لے گئے ہیں. اور رمضان سے پہلے حضرت سے جو ملاقات ہوئی جس میں حضرت گفتگو کا تکلف فرما رہے تھے. مجلس ہفتہ واری جو حضرت کے مکان پر ہوتی ہے، اس کے بعد حضرت کو ویل چیئر پر باہر برآمدے میں لایا گیا تھا. تو حضرت نے بافیض توجہ فرمائی اور نگاہ بھر کر مجھے دیکھتے ہوئے یہ آیت کریمہ پڑھی، کل من علیہا فان. اور یوں فرمایا کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے. قرآن کریم کی آیت مبارکہ جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص آخرت چاہتا ہے اور اسی کے لیے کوشش کرتا ہے تو اس کی کوششیں مشکور ہوتی. اللہ جانے کب سے حضرت پر فکر آخرت کا غلبہ تھا اور جو فکر ان کو رات و دن گھلائے رکھتی تھی کہ جسم حقیقت میں گھل گیا تھا. میں کیا کہوں، سبب ہر ایک مجھ سے پوچھتا ہے میرے رونے کا. سبب ہر ایک مجھ سے پوچھتا ہے میرے رونے کا. الہی ساری دنیا کو میں کیسے رازداں کر لوں. اور ذرا یہ بھی سنیے کہ نزا کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن. نزا کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن. زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں. اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا می روی. اور پھر رمضان سے تھوڑا پہلے ہفتے واری مجلس میں دوبارہ حاضری کی سعادت ملی. اتفاق ہے حضرت مولانا ضلال الرحمان صاحب
سے ہم استفادے کے لیے پہنچتے ہیں، اس دن حضرت کسی مصروفیت کی وجہ سے حاضر نہیں ہوئے۔ جانشین سلسلہ مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب محمود بھائی کی یہ ذرا نوازی تھی کہ مجھے اور مجھ سے پہلے جناب عبدالرب صاحب، اللہ تعالیٰ حضرت کو صحت اور عافیت دے، موقع عنایت فرمایا، اور پھر ذکر جہری کے بعد حضرت نے مائک میری طرف کر کے کہا کہ دعا کیجیے۔ میں نے دعا کی اور اپنے ان دونوں شیخوں کے لیے بالخصوص اور عمومی طور پر خانوادہ صوفی کے لیے، حضرت صوفی علیہ الرحمہ، خانوادہ حضرت صوفی علیہ الرحمہ کے لیے دعائے صحت اور دعائے عافیت کی۔ اور مجھے اچھا یاد ہے کہ زبان پر یہ الفاظ بھی آ گئے کہ اللہ ہم تیرے فیصلے پر راضی ہیں، حیات مقدر ہے تو عافیت عطا فرما، اور ذہن اسی طرف متوجہ تھا کہ حضرت نے دعا کے لیے کہا ہے، تو دعا کی کہ اللہ اگر موت مقدر ہے تو ایمان کی موت عطا فرما۔ اصل میں جب کسی مرحوم کی تعزیت سے متعلق زبان و قلم کی ضرورت پڑتی ہے تو اس میں خواہی مخواہی ان کے تذکرے کے ساتھ لکھنے اور بولنے والا بھی اپنا ذکر شامل کر ہی لیتا ہے، لیکن یہ ضمنی ہوتا ہے۔ ہم تو چاہتے تھے کہ ہمارے یہ بڑے حضرت کی ابتدائی زندگی سے متعلق کچھ پہلو اور سامنے رکھیں تو ہم استفادہ کر لیں، اور بہتر ہوتا کہ یہ جو واقعات سامنے آ رہے ہیں اس کو ایک جگہ کر لیا جائے۔ بہت ہی غیر معمولی شخصیت حضرت تھے۔ ایک حصہ یا ایک عنوان اگر اس پر روشنی ڈالے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ وقت کافی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات العبد انقطع عنه عمله الا من ثلاث، ولد صالح يدعو له او علم ينتفع به، صدقۃ جاریۃ، ولد صالح اور علم ينتفع به۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت اقدس شاہ کمال الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان تینوں چیزوں سے اللہ نے حظ وافر عطا فرمایا کہ اولاد صالح ہے، علوم معارف، صرف علم نہیں بلکہ علوم معارف، زندگی بھر جو مجالس میں حضرت نے جو کچھ لٹایا، اور وہ جو علوم کہیں کتابوں میں بند تھے، حضرت شیخ اکبر علیہ الرحمہ، شیخ محی الدین ابن عربی علیہ الرحمہ کے علوم و معارف کے حضرت ترجمان تھے، شارح تھے۔ اور ہم نے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تو پایا، بچے تھے ہم، لیکن ملاقات کا شرف سے محروم رہے۔ جیسے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہمارے بڑے بتاتے ہیں، ہم نے گویا حضرت اقدس مولانا شاہ کمال الرحمان صاحب کی شخصیت میں حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بار بار مشاہدہ کیا۔ وہی رنگ و آہنگ اور وہی لب و لہجہ اور وہی انداز، یہ بعد والوں کے لیے اللہ کا خاص فضل و انعام تھا۔ جذبات اپنی جگہ ہیں، یہ تعلیمات کا اجتماع ہے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں سلسلے سے وابستہ کیا ہے، اور اسی سلسلے نے ہم کو شریعت کا سلیقہ عطا کیا۔ ہم نے سنا حضرت کسی کے جنازے پہ گئے تو کسی کی زبان پہ آ گیا، تجلی نے مرنا تھا انہوں، تو حضرت بڑے جلال میں آ کے منڈی پلٹا کے بولے، کہتے کیا بولے میاں، ہو اتنا جلدی انہوں بھی نہیں مرنا تھا، اتنا جلدی میرے بابا بھی نہیں مرنا تھا، اتنا جلدی تمہارے بابا بھی نہیں مرنا تھا، اتنا جلدی حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ بھی نہیں جانا تھا، اتنا جلدی ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے رخصت نہیں ہونا تھا۔ کیا باتیں ہیں یہ؟ اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا سیکھو، تسلیم و تفویض کو اختیار کرو۔ اللہ جب ایک چیز کو مقرر کر دیے ہیں اور اس کا ذکر کر دیے ہیں کہ ایک سیکنڈ نہ پہلے ہے نہ ایک سیکنڈ بعد میں ہے، جب آئی ہے جس وقت آئی ہے علم الہی سے آئی ہے۔ اور حضرت تو بار بار بات ہی شروع کرتے تھے یہاں سے،
ذات خلق ذات حلق ان کے درمیان کا رابطہ. اور بار بار توجہ دلاتے تھے شے کی حقیقت معلوم ہے الہی. تو جو چیز علم الہی سے ظہور میں آ رہی ہے، بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اس کو تسلیم کرے. الحمدللہ، البقاء للہ، ان للہ ما عطا، یہ کلمات ہم کو سکھائے گئے ہیں. جذبات اپنی جگہ ہے، غم اپنی جگہ ہے، لیکن بعض بڑوں سے ہم نے یہ بھی سنا کہ عام طور پر لوگوں کی زبانوں پر کسی کے انتقال پر یاد آتا ہے کہ صاحب ناقابل تلافی خلا پیدا ہو گیا، خسارہ ہو گیا ہے، اور اب ایسا خسارہ اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی. یہ مشیت ایزدی پر اعتراض ہے، یہ مشیت ایزدی پر اعتراض ہے. عادت اللہ رجال اللہ کے بھیجنے کی ہے. رجال اللہ آتے ہیں، آتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے دین کے کام کے لیے افراد کو کھڑا کرتا رہے گا، اور بعد والے پہلوں سے زیادہ بڑا کام کر کے دکھائیں گے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، بہت سے لوگ آئے، انہوں نے تعزیت پیش کی، لیکن ایک بدوی آئے، بہت دور سے آئے، اور انہوں نے آ کر جو تعزیت پیش کی اس سے مجھے تسلی ہوئی، بڑی ہمت آئی. وہ عربی کے الفاظ تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ دیکھیے، دنیا میں رہتے ہوئے وہ جس حالت میں تھے، اور اس حالت میں ہم انہیں وہ راحت نہیں پہنچا سکتے تھے جس کا ہمیں ہر وقت فکر رہتا تھا. اب اللہ نے اپنی امانت اپنے پاس بلا لی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا کر وہ حقیقی انعام و راحت کے مستحق ہو گئے ہیں. فنا سے بقا کی طرف ان کا سفر ہوا ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جب آپ یہ سوچیں گے، یہ تصور کریں گے کہ حیات میں ان کی حالت کو دیکھ کر واقعتاً ہمارے دل میں بھی ایک رحم آتا تھا کہ اللہ ان کو صحت اور عافیت عطا فرما. اللہ نے حقیقی راحت سے ان کو، اور جن کو جس قدر خدمت کا موقع عنایت کیا ہے، وہ ان کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اس طرف بھی ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد دوسرے دن بھائی صاحب آئے تھے، اور حضرت مولانا محمد دانعیم صاحب مظاہری دعوت برکاتہ، تو قبرستان گئے. مغرب کا وقت ہوا نماز کا، تو نماز پڑھائی، تو امام صاحب نے بھائی صاحب کو آگے کیا. تلاوت سے متاثر ہو کے ایک عرب نے غیر معمولی یعنی کلمات تبریک پیش کیے. تو حضرت بھائی صاحب نے کہا کہ دعا کرو، میرے والد صاحب کا کل انتقال ہو گیا. تو اس کی زبان پر بڑی عجیب کلمات آ گئے، میں وہ سنانا اصل چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ اذا كان رجل صالح فلا تخف، كلنا نمشي على هذا الطريق، ہم لوگ سب اسی راستے پہ جا رہے ہیں. اور پھر اس کی زبان پر یہ جملہ آیا، دخیلک من خلفک، وہ جنتی ہے جس کا تو سپوت ہے. تجھے اس نے حافظ بنایا، عالم بنایا، قرآن اتنا اچھا پڑھ رہا ہے، تیرا اس طرح سے ہونا خود اس کے جنتی ہونے کی بشارت. یہ آثار جو ابھی ہمارے سامنے پیشروں نے پیش کیے، فجر کی نماز میں اتنا بڑا مجمع، اس کی موجودگی، جی صاحب جنازہ کی محبوبیت و غیر معمولی مقبولیت کی واضح علامت ہے، فعل نیک ہے. اور ہم نے یہ بھی سنا اپنے بڑوں سے کہ بہت سے جنازے جب پڑھے جاتے ہیں تو جنازہ پڑھنے والوں کے طفیل اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت کرتا ہے. اور بہت سے جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ مرحوم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے والوں کے لیے بخشش لکھ دیتا ہے. تو گویا مجھے ایک احساس یہ ہوا کہ اتنے بڑے مجمع کو اللہ نے نیند سے اٹھا کر دور و نزدیک سے جمع کیا کہ اس محبوب اور مقبول کی مغفرت کا مظاہرہ میں سب ان کو شامل کر لیا. اللہ کے فیصلے ہمارے لیے قابل تسلیم ہونا چاہیے. میرے بھائیوں، میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا، میرا تو بہت آخر وقت میں حضرت سے تعلق ہوا، اور یہ تعلق بھی دراصل اسی سلسلے سے جڑے رہنے کے نتیجے میں ہوا
اور حضرت کی جو غیر معمولی شفقتیں میرے اوپر تھیں، خاص طور پر میں جو اس کو محسوس کرتا تھا، یہ کہنے کی چیز نہیں ہے۔ اس کا تعلق جیسے علوم کے کھلنے کا ہے، شخصیت کے بھی کھلنے سے ہوتا ہے۔ شخصیت کا بھی تعلق کھلنے سے ہی ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سے افراد کسی شخصیت کو دیکھ کر کے کچھ بھی کہیں، لیکن جو غیر معمولی شخصیت حضرت والا علیہ الرحمہ کی تھی، اس شخصیت کو میں تو نہیں کہہ سکتا، میں تو بس یہ کہوں گا کہ اگر شخصیت آپ پر کھل جائے گی تو آپ کو یقیناً شخصیت کا اندازہ بھی ہوگا اور اس بات کا افسوس بھی ہوگا کہ کاش ہم جیتے جی ان سے استفادہ کر لیے ہوتے تو آج ہمیں بھی کچھ مل گیا ہوتا۔ اللہ تعالی حضرت والا کے درجات کو بے انتہا بلند فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بس ایک شعر یہ پڑھتے ہوئے آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ بعد مرگ میری محفل تلاش کر، میں بزم وفا میں زندہ ہوں، مزار نہ پوچھ، میری محفل تلاش کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔